یہ کہانی ہے 10 سالہ دانا اور 6 سالہ زانا نام کے دو بھائیوں کی، جو عراقی کردستان کے ایک قصبے کے رہائشی ہیں۔ یہ دونوں بھائی سپر مین کے بڑے فین ہوتے ہیں۔ 1990 کا سال ہوتا ہے۔ انہی دنوں ان کے قصبے کے تھیٹر میں سپر مین کی مووی لگتی ہے۔ یہ دونوں چوری چھپے تھیٹر کی کھڑکی سے فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تھیٹر کا مالک انہیں دیکھ لیتا ہے تو وہ ان کی پٹائی کر دیتا ہے۔ دراصل یہ دونوں بچے یتیم ہیں جن کے پاس فلمیں دیکھنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک ٹیکری پر جاتے ہیں اور دودھ بڑی پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دانا چھوٹے بھائی زانا سے کہتا ہے کہ اس پہاڑی کے پار والی سمت میں امریکہ ہے جہاں سپر مین رہتا ہے۔ اگر وہ ہماری مدد کے لیے آئے تو اسی پہاڑی کو کراس کر کے آئے گا، مگر امریکہ اس پہاڑی کے پیچھے نہیں بلکہ بہت دور ہے۔ دراصل یہ دونوں سپر مین کو فرضی کردار کی بجائے کوئی بہت ہی طاقتور حقیقی کردار سمجھتے ہیں جو ان کی ساری پریشانیوں کو واقعی میں ختم کر سکتا ہے۔ زانا خود ہی سپر مین کے پاس امریکہ جانا چاہتا ہے، مگر دانا اسے بتاتا ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں بہت سارے پیسوں اور پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی جو ہمارے بس میں نہیں۔ دونوں بھائی اپنا پیٹ پالنے کے لیے بوٹ پالش کا کام کرتے ہیں، تو کام ختم کر کے دونوں ایک ایجنٹ کے پاس پہنچتے ہیں جو پاسپورٹ بنواتا ہے، مگر ان کے پاس تو مطلوبہ رقم ہی نہیں ہوتی کہ پاسپورٹ بنوا سکیں۔ اسی قصبے میں ہیلیا نام کی ایک لڑکی رہتی ہے۔ دانا اور ہیلیا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ دانا اسے پانے کے لیے رب سے دعائیں کیا کرتا ہے۔ ایک روز دانا کو پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکے نے ہیلیا کا سونے والا لاکٹ تالاب میں پھینک دیا ہے۔ دانا کو تیراکی نہیں آتی، اس کے باوجود وہ لاکٹ نکالنے کے لیے گہرے پانی میں کود جاتا ہے۔ اتفاقاً وہاں موجود لوگ اسے بمشکل ہی مگر ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں۔ ہوش آتے ہی پہلے وہ اپنی مٹھی دیکھتا ہے جس میں اس نے لاکٹ پکڑا تھا، یعنی اس نے اپنی محبوبہ کا لاکٹ پانی سے ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ لاکٹ لیے ہیلیا کے گھر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے امریکہ جا رہی ہے۔ وہ اسے لاکٹ پہنچانا چاہتا ہے، جس کے لیے وہ بھاگ کر ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر گاڑی نہیں رکتی، جس پر وہ بہت دکھی ہوتا ہے۔ ادھر زانا بابا خالد کے پاس جاتا ہے جو ایک دکاندار ہیں اور ان دونوں یتیم بچوں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں۔ زانا کو بھائی سے گلہ ہوتا ہے تو بابا اسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں لانے کو کہتے ہیں اور ساری اکٹھی جوڑ کر اسے توڑنے کا کہتے ہیں، جو وہ نہیں توڑ پاتا۔ پھر وہ ان میں سے اسے ایک لکڑی دیتے ہیں کہ اسے توڑو۔ زانا اسے آسانی سے توڑ لیتا ہے تو بابا اسے بتاتے ہیں کہ اتفاق میں برکت اور طاقت ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہنا، اتفاق سے اکٹھے رہتے ہوئے تم دونوں بڑی سے بڑی مشکل کا بھی سامنا کر لو گے، کوئی بھی تمہیں نہیں ہرا پائے گا، اکیلے اس لکڑی کی طرح ٹوٹ جاؤ گے۔ اگلے روز پتہ چلتا ہے کہ بابا خالد وفات پا گئے ہیں، جس پر یہ دونوں بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان یتیموں کو واحد سہارا دینے والے بابا خالد ہی تھے۔ یہ دونوں پھر سے ٹیکری پر جاتے ہیں۔ دانا چھوٹے بھائی کو دنیا کا نقشہ دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ امریکہ جتنا بھی دور ہو ہے تو اسی زمین پر۔ یہ جو ہمارے پاس ماما کا لاکٹ ہے اسے بیچ کر پاسپورٹ بنوائیں گے۔ اگلے روز یہ دونوں ماما کا نیکلس لیے پاسپورٹ والے ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں، مگر وہ انکار کر دیتا ہے۔ تو وہاں پر ایک اور آدمی ان کا نیکلس دیکھتا ہے جس میں ان کی ماما کی تصویر بھی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے دوست کی بیوی کی تصویر ہے۔ دانا بتاتا ہے کہ یہ میری ماما ہے۔ وہ آدمی بتاتا ہے کہ آپ کے بابا اور میں فوج میں ایک ہی جگہ سروس کرتے تھے، انہوں نے ایک بار میری جان بھی بچائی تھی، ہم بہت عرصہ ایک ساتھ رہے ہیں، آپ فکر نہ کرو، میں امریکہ جانے میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ مگر پاسپورٹ والا ایجنٹ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہ کرنا، اس طرح ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے بابا کا دوست بھی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہ تھا۔ اس کے بعد زانا ایک لڑکی کے ساتھ بنٹے کھیل رہا ہوتا ہے جس میں گدھے پر بازی لگی ہوتی ہے۔ جو زانا جیت جاتا ہے تو وہ خوشی سے اسے چومتا ہے اور BMW کے لوگو والا گدھا لے کر اپنے بھائی کے پاس آتا ہے، مگر تبھی گدھے کا مالک آ جاتا ہے اور ان دونوں کی پٹائی کر کے گدھا چھین کر لے جاتا ہے، جس پر دونوں بھائی بہت دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگلے روز دونوں بھائی پھر سے وہی گدھا لینے پہنچ جاتے ہیں اور پیسوں کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اس گدھے کا کیا کرو گے؟ دانا کہتا ہے کہ ہم اس پر امریکہ جائیں گے، اور دونوں گدھے پر بیٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ وہ آدمی ان دونوں کی معصومیت پر ان کے لیے دعا کرتا ہے اور دونوں بھائی گدھے کی پیشانی پر BMW کا لوگو لگائے دنیا کا نقشہ لیے امریکہ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ مگر زانا کا ذہن بدل جاتا ہے، وہ اب نہیں جانا چاہتا، لیکن دانا کہتا ہے کہ پاگل نہ بنو، امریکہ جا کر ہم سپر مین سے ملیں گے
اس کے پاس بڑی طاقت ہے، وہ تو ہمارے ماما بابا کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ سب سن کر زانا راضی ہو جاتا ہے۔ وہ ماما بابا کی قبروں پہ جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ہم دونوں بھائی امریکہ جا رہے ہیں، جہاں ہم سپر مین سے ملیں گے جو آپ دونوں کو زندہ کر دے گا۔ پھر آپ دونوں کو ان تنگ قبروں میں نہیں رہنا پڑے گا۔ پھر وہ قبروں کے کتبوں کو چومتا ہے اور جا کر دونوں سفر کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ جس روز سفر پہ نکلتے ہیں سبھی بچے انہیں الوداع کرنے آتے ہیں۔ دونوں ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی امریکہ پہنچ جائیں گے اور پہنچتے ہی سپر مین سے ملیں گے، اسے اس قصبے میں لے آئیں گے اور وہ ہماری ساری مشکلات اور پریشانیاں دور کر دے گا۔ اب یہ دونوں اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ دونوں بہت خوش ہیں کہ بالآخر امریکہ جا رہے ہیں۔ زانا کے پاس ایک ڈائری ہوتی ہے جس میں اس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن سے انہیں پریشانی ہوئی یا جنہیں یہ اپنی مشکلات کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ ان میں ایک اس وقت کے صدر صدام حسین بھی شامل تھے، کیونکہ جس جنگ میں ان کے والدین کی موت ہو گئی تھی وہ صدام نے ہی شروع کی تھی۔ اس لیے زانا سپر مین سے کہہ کر صدام حسین کو کڑی سے کڑی سزا دلوانا چاہتا ہے۔ یہ لمبا سفر کرتے ہیں، کئی گھنٹے گدھے پر بیٹھے چلتے رہتے ہیں۔ دونوں بہت ہی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، کہیں رک کر آرام بھی کرتے ہیں۔ کبھی بڑا بھائی پیدل بھی چلتا ہے۔ 2 دن کے سفر کے بعد انہیں ایک گاڑی میں کوکا کولا کی بوتلیں نظر آتی ہیں جو زانا کو بہت پسند ہے۔ دانا چھوٹے بھائی کی خواہش پوری کرنے بوتلیں لینے اس گاڑی پر چڑھ جاتا ہے کہ تبھی وہ گاڑی چل پڑتی ہے۔ زانا اپنے BMW گدھے کو گاڑی کے پیچھے بھگانے کی کوشش کرتا ہے، مگر شاید اس کا تیل ختم ہو جاتا ہے تو وہ نہیں بھاگتا۔ زانا گدھے کو وہیں چھوڑ کر گاڑی کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن گاڑی کو نہیں پہنچ سکتا جو دور نکل جاتی ہے اور دونوں بھائی بچھڑ جاتے ہیں۔ زانا واپس جا کر گدھے کو لے کر اسی طرف چل پڑتا ہے، کہیں پیدل اور کہیں اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ راستے میں زانا کو ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے جو خود ہی ریڑھا کھینچ رہا ہوتا ہے، تو زانا اسے مدد کی آفر کرتا ہے۔ دونوں ریڑھے کے آگے زانا کا گدھا جوت کر خود ریڑھے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی کلومیٹر کے سفر کے بعد زانا دیکھتا ہے کہ روڈ پر کوئی لڑکا کھڑا ہے جو کوئی اور نہیں زانا کا بھائی دانا ہوتا ہے، جسے دیکھ کر زانا بہت خوش ہوتا ہے اور بھاگ کر بھائی کے گلے لگ جاتا ہے۔ دانا کے پاس 2 بوتلیں بھی ہوتی ہیں جن کی خاطر دونوں بھائی بچھڑ گئے تھے، اور وہ دونوں مل جانے کی خوشی میں بوتلیں سیلیبریشن کے طور پر انجوائے کرتے ہیں اور پھر سے کئی گھنٹوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ رات ہو جانے پر وہ ایک جگہ آرام کرتے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر پھر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور کافی دیر کے سفر کے بعد بالآخر بارڈر پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں کراسنگ پوائنٹ پر آرمی موجود ہوتی ہے۔ وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ زانا کہتا ہے کہ راستہ چھوڑو، ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ تو سب کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے کہ بھلا گدھے پر کیسے کوئی امریکہ جا سکتا ہے۔ وہ لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں اور پھر واپس لوٹا دیتے ہیں۔ واپسی پہ انہیں ایک ایجنٹ کا پتہ چلتا ہے جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر کراس کرواتا ہے، تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، مگر بچے ہونے کے ناطے وہ انہیں منع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ دونوں بضد رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر اپنا یہ گدھا بیچ دو اور اس کے بدلے جو پیسے ملیں مجھے دے دو، میں تمہیں بارڈر پار کروا دوں گا۔ اب یہ دونوں گدھا بیچنے شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں دانا کو اپنی پسند ہیلیا نظر آتی ہے، تو وہ اس کے پیچھے جاتا ہے، جو اسے بتاتی ہے کہ ہم تو کبھی امریکہ گئے ہی نہیں، میں یہاں اپنی آنٹ کے ساتھ ان کے گھر رہتی ہوں۔ کچھ دیر باتیں کر کے وہ چلی جاتی ہے۔ دانا رات کو بھی چھپ کر اسے دیکھتا رہتا ہے اور صبح سویرے ہی وہ اس کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور جب زانا جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دانا غائب ہے، جبکہ ایجنٹ لوگوں کو لے کر نکلنے والا ہے۔ وہ زانا سے پیسوں کے بارے پوچھتا ہے، مگر اس کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ بھائی، تو ایجنٹ اسے وہیں چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ جب دانا واپس آتا ہے تو زانا اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے کہ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ دانا کہتا ہے کہ ہم یہاں سے کہیں نہیں جا رہے، میری محبوبہ یہاں رہتی ہے، جس پر زانا بہت مایوس ہوتا ہے اور غصے میں کہتا ہے کہ میں تو امریکہ اپنے ماما بابا کے لیے جا رہا تھا تاکہ سپر مین انہیں زندہ کر دے، مگر تم پر ہمیشہ تمہاری محبوبہ کا ہی بھوت سوار رہتا ہے۔ وہ اسے دھکا دے کر ایک فیکٹری میں چلا جاتا ہے، جہاں سے ٹرک بارڈر پار جاتے ہیں۔ وہ چھپ کر ایک ٹرک کے نیچے لٹک جاتا ہے، جس میں اسے بہت تکلیف کاٹنی پڑتی ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہارتا اور پہلی چیک پوسٹ تک پہنچ جاتا ہے، جہاں چیکنگ والے بھی اسے نہیں دیکھ پاتے۔ تبھی دانا بھی پہنچ جاتا ہے اور آنکھ بچا کر اسی کے ساتھ ٹرک کے نیچے لٹک جاتا ہے۔ وہ پہلی چیک پوسٹ سے گزر جاتے ہیں، لیکن ابھی بارڈر دور ہوتا ہے۔ راستے میں دانا کو اپنے بابا کا وہ دوست نظر آتا ہے جس نے انہیں امریکہ بھجوانے کا کہا تھا۔
دانا بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچتا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ وہ انہیں ڈانٹتا ہے کہ اس میں تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم لوگوں نے پہلی چیک پوسٹ پار کرتے اپنی جان کیوں داؤ پر لگائی؟ مگر وہ دونوں بہت ضد کرتے ہیں تو وہ انہیں ایک گاڑی کی ڈگی میں چھپا دیتا ہے جو بارڈر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ کافی دور جا کر گاڑی والے کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی گاڑی میں کوئی چھپا ہوا ہے، تو وہ انہیں ایک بیابان جگہ پر اتار دیتا ہے۔ ناچار وہ دونوں پیدل ہی چل پڑتے ہیں کہ تبھی اچانک دانا کا پاؤں ایک بارودی سرنگ پہ آ جاتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہوتا ہے جس میں جنگ کے دوران جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھائی گئی تھیں۔ دانا کہتا ہے کہ میں تو اب ہل نہیں سکتا، جاؤ کسی قریبی گاؤں سے مدد لے کر آؤ۔ زانا اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے قریبی گاؤں میں جاتا ہے اور لوگوں سے مدد کی درخواست کرتا ہے، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف دانا سارا دن ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر اب بھوک پیاس اور گرمی سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہونے کو ہوتا ہے۔ وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ اب اس کا خاتمہ قریب ہے۔ وہ اپنے بھائی کو یاد کرتا ہے، اسے اللہ کے حوالے کر کے بارودی سرنگ سے کود جاتا ہے اور اس کی خوش قسمتی کہ مائن نہیں پھٹتی۔ دراصل یہ ایک ڈیفیوزڈ مائن ہوتی ہے، کیونکہ جنگ کے بعد اس علاقے میں لگی ساری مائنز ڈی ایکٹیویٹ کر دی گئی تھیں۔ اب دانا اپنے بھائی کو ڈھونڈنے قریبی گاؤں جاتا ہے جو کچھ خواری کے بعد اسے مل جاتا ہے۔ دانا بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ اب وہ خدا نخواستہ اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ وہ اس سے چمٹ جاتا ہے اور اسے بابا خالد کی وہ بات یاد آتی ہے جنہوں نے اسے لکڑیوں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ جب تک تم دونوں بھائی ساتھ ہو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہرا سکتی، ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ اب زانا کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے لیے تو سپر مین اس کا بھائی ہے، دونوں اکٹھے رہیں گے تو خوش بھی رہیں گے اور ہر مشکل کا سامنا بھی کر پائیں گے۔ تو وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اب وہ امریکہ نہیں جائیں گے، اپنے ہی ملک میں رہیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔